تو یہ جو آرمی چیف نے ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا، تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے۔ لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے۔ میں نے کہا شاید شکل سے آپ کو ہم بیوقوف لگتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو وہ تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا، لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا۔ اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا، تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے، اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا۔ پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی، پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی، تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ۔ میرے کو سب آتا ہے، میں ایکسپرٹ ہوں۔ دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا، دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے، گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا، اور ٹی ٹی کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے۔ لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ملک کا پرائم منسٹر، آپ سیک کریں گے، کس کی ضرورت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے، سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا۔ تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے، پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے۔ یہ بھگوان کیا ظلم ہے! فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو ہو جاتی تھی، اور خوش قسمتی سے ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں دس از ناٹ ہیپننگ، یہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور، فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں جب فوج میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے، اچھا تب ریزسٹ کروں۔ ٹھیک، مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو، ایک ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا، ساری فورن پالیسی میری، آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں، ساری فورن پالیسی تحریک انصاف کی ہے۔ اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس، ٹھیک، کہ جی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے، لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی، قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر، اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا۔ ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آنسربل ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا، جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا، میں نے یہ کر دیا، جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا۔ اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کس کی طرف اٹھتی ہے انگلی بتاؤ، آپ بتائیں گے یا پھر میں بتاؤں؟